بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 127واں سبق ہے عاطف بحرف، اور اس عاطف بحرف کو عاطف نسق بھی کہتے ہیں، عاطف نسق بھی کہتے ہیں، اور نسق کا معنی ہے پرونا۔ اور اس عاطف کے ذریعے سے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو عاطفی نسق کہتے ہیں۔ اب یہاں پر حروف عاطفہ کے ذریعے سے مثلا واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، او ہے، ام ہے، اما ہے، لا ہے، بل ہے، اور لیکن۔ یہ حروف عاطفہ ہے، حروف عاطفہ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف عاطفہ۔ اور یہ جو پہلے لفظ ہے، مثلا جاء زید و عمر، تو جاء زید و عمر میں یہاں پر زید یہ مطبوع ہے، اور یہ عمر یہ تابع ہے۔ ابھی یہ مطبوع اور یہ تابع، اس مطبوع کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور یہ معطوف ہے، یہ معطوف ہے اور یہ معطوف علیہ ہے۔ اگر یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، اگر یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب، یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ تو معطوف معطوف علیہ میں اعراب دونوں کے ایک ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں پر واو، فا، ثم اور حتی کے ذریعے سے اگر عاطف اس کے ذریعے سے ہو تو یہ معطوف علیہ کے ساتھ حکمن اور لفظاً دونوں شریک ہیں۔ مثلا اکلت الخبز والعنب، تو یہاں پر لفظ میں بھی خبز والعنب لفظ میں بھی شریک ہے، اور معنی میں بھی شریک ہے اکل میں، کہ اس نے دونوں کو کہا ہے، خبز اور عنب کو۔ اگر اس کے ذریعے سے ہو تو لفظاً تو شریک ہے، معطوف علیہ کے ساتھ لفظاً شریک ہے، لیکن معنی شریکہ نہیں ہے۔ مثلا اکلت خبزا لا رزا، رز نہیں کہا بلکہ خبز کہا۔ تو اب یہاں پر یہ حکم لفظاً تو دونوں شریک ہے، لفظاً یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، لفظاً شریک ہے معطوف علیہ کے ساتھ، لیکن معنی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ عقل اس کا ہے اور اس کا نہیں ہے، یہ نہیں کہا اور یہ کہا ہے، تو اس وجہ سے اس میں فرق ہے۔ تو عاطف بحرف وہ تابع ہے، یہ عاطف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے، یہ حرف عطف ہے، اس کے بعد یہ آیا ہے، اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو، جو نسبت مطبوع کی طرف ہو، وہ کس کی طرف ہو؟ مطبوع کی طرف ہو، وہ تابع کی طرف، تابع کی طرف بھی ہو، وہ تابع کی طرف بھی ہو، یعنی زید جس طرح آیا ہے تو عمر بھی آیا ہے۔ مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، مطبوع کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ، اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، اور اس کو حرف عطف کہتے ہیں، حرف عطف۔ جیسے جاء زید و عمر، تو جاء کو ہم فعل بنائیں گے، اس کو معطوف علیہ بنائیں گے، واو حرف عطف ہے، عمر معطوف، یہ معطوف علیہ، اور معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یہ فاعل بن رہا ہے، کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے، اور فعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو جیسے جاء کی نسبت زید کی طرف ہے،
ایسی ہی حرف عطف کے واسطے سے عمر کی طرف بھی ہے، کی طرف بھی ہے یا ہے، کس کے واسطے سے؟ حرف عطف کے واسطے سے۔ تو حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ یہ واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، او ام ہے، اما ہے، لا بل لیکن یہ حروف عاطفہ ہے۔ اور یہ ہم سبق کس کے پڑھ رہے ہیں؟ توابع کے۔ اور توابع کی کتنے قسم ہے؟ یہ چوتھا قسم ہے، 4 نمبر قسم ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم صفت پڑھ چکے ہیں، پھر تاکید پڑھ چکے ہیں، پھر بدل پڑھ چکے ہیں، اور پھر عاطف بحرف پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ توابع میں توابع کی یعنی تابع نمبر 4 ہے، اور یہ حروف عاطفہ ہے۔ پہلے جس کو ہم معطوف علیہ کہیں گے، دوسرے کو معطوف کہیں گے، اور معطوف علیہ کو ملا کر پھر مفعول بن رہا ہو یا مجرور بن رہا ہو یا مفعول بن رہا ہو یا فاعل بن رہا ہو، جو بھی بن رہا ہو تو وہی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔